اسلام اور سائنس کی بنیاد علیحدہ علیحدہ ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی، اور اگر انہیں ملانے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتیجے میں صرف کنفیوژن یا ایسے سوالات پیدا ہوں گے جن کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور اسلام اور سائنس کو ملانے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگ یا تو اسلام سے بدظن ہو جائیں یا پھر سائنس سے بدظن ہو جائیں، کیونکہ اسلام اور سائنس کو ملانے کی صورت میں عام طور پر آپ لوگوں کو ایک پارٹی یا ایک سائڈ چوز کرنے پر یا ایک سائڈ منتخب کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے میں کچھ لوگ یا تو اسلام کو منتخب کریں گے اور کچھ لوگ سائنس کو منتخب کر لیں گے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ملایا ہی نہ جائے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی بنیاد ہی بالکل مختلف ہے. سائنس شواہد پر، تجربات پر کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جو چیز مشاہدے میں آئے گی، جو چیز تجربات کے ذریعے ثابت ہو سکے گی، جو چیز ایک خاص کنڈیشنز میں بار بار ثابت ہو سکے گی، جو چیز ریپیٹیبل ہوگی، میئریبل ہوگی، یعنی کہ جس کو ماپا جا سکے، جس کو خاص کنڈیشنز کے اندر ریپیٹ کیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز اوپر سے پھینکیں گے تو وہ زمین کی طرف ہی گرے گی، اور یہ چیز ریپیٹیبل ہے اور میئریبل ہے، یعنی کہ کون سی چیز اپنے ماس کے لحاظ سے کتنی تیزی سے زمین کی طرف گرے گی، اور زمین پر جس بھی جگہ آپ یہ تجربہ کریں گے تو گریوٹی اپنا کام دکھائے گی. تو یہ چیز ریپیٹیبل ہے، تجربات کے ذریعے اور مشاہدے کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ممکن ہے. جبکہ دوسری طرف اسلام کی بنیاد ہی ایمان پر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کو تجربات یا مشاہدے کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ تجربات یا مشاہدے کے ذریعے چیزوں کو ثابت کرنے پر آئیں گے تو آپ معجزات کا ثبوت کیسے دیں گے؟ اور جیسا کہ ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حسیات سے، ہماری عقل سے، ہمارے مشاہدات سے اور ہمارے تجربات سے ایک بالا، ایک اوپر کی چیز ہے جسے ہماری عقل قابو نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف سائنسی چیزوں کو ہماری عقل قابو کر سکتی ہے. تو ایک ایسی چیز جس کو ہماری عقل قابو نہیں کر سکتی، دوسری طرف ایک ایسی چیز جس کو ہماری عقل قابو کر سکتی ہے، ایک ایسی چیز جس کی بنیاد ہی ایمان پر ہے، تجربات اور مشاہدات پر نہیں، دوسری طرف ایک ایسی چیز جس کی بنیاد ہی تجربات اور مشاہدات پر ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسی کوشش کرے گا، ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کرے گا، تو وہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلائے گا، اور یا تو لوگوں کو اسلام سے بدظن کرے گا یا پھر لوگوں کو سائنس سے بدظن کرے گا. تو اسی لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ سائنس اور اسلام کو ملانے کی کوشش نہ کیا کریں، اور جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے اسے اس کی غلطی کی طرف توجہ دلایا کریں. شکریہ.